وسلم أول صلاح هذه الأمة لليقين والزور وأول فسادها بالمصر والأمل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد عن ولد أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور محترم ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی وعم نوالہ کا ہم کمزور بندوں پر بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اسلام عطا فرمایا اور مسلمان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور مزید کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسل اور ہمارے آنے والی جو پیڑھی ہیں ان کو دین پر باقی رکھنے اور دین پر جمے رہنے کی محنت کے اندر ہمیں جو ہے جوڑے رکھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی کوئی نعمت آپ کو مل جائے، دین کی ہو یا دنیا کی، تو یہ تو جو ہے اللہ کا عطیہ ہے. اللہ نے آج جو ہے اپنی طرف سے عطا کیا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا، اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا، یہ اصل چیز ہے. تو محترم بزرگوں اور محترم مشورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ اللہ کا عظیم ہم پر عطیہ ہے. لیکن میرے محترم دوستو، اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا، اپنے آنے والی نسل اور اپنے آنے والی پیڑھی کے اندر اس کو باقی رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. تو میرے محترم دوستو، ہمیں جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو بندہ اور جو بندی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، ان کی نعمتوں کے اندر بڑھوتری کرتے ہیں. اور جو بندے بندیاں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سویر ان کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نا قدری سے، نا شکری سے اور نا فرمانی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. میرے محترم بزرگ دوستوں اور محترم مسورات،
آج ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم کس نسبت سے، کس ٹاپک پر اور کس وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ ہم جو ہے اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور میرے مطلب دوستو، دین کے لیے، قرآن کے لیے اور اسلام کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے یہ جد و جہد کرنا، یہ کوشش کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے کام ہے۔ حالانکہ مولانا جو ہے یہاں پر جو پیرنٹس میٹنگ رکھی ہے آج، تو جو ہے والدین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو والدین جوڑ رکھا جاتا ہے، پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی ہے، اردو میں اس کو والدین جوڑ بولتے ہیں، مشورہ بولتے ہیں، آپس کا مشورہ، پیرنٹس میٹنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہاں جو پڑھانے والے ہیں یا ہے کہ یہاں پر جو بات کرنے والے ہیں، یہ ہر اعتبار سے بالکل کامل اور مکمل ہیں، اور خامیاں بچوں کے اندر ہے والدین، ایسا نہیں۔ یہ ہمارا آپس کا ایک جو ہے جوڑ ہے، مشورہ ہے، آپس کا ایک مذاکرہ ہے، آپس کا ایک دوسرے کے لیے تعاون ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بڑا جو وجود میں آتا ہے وہ کسی ایک کی محنت سے، 4 لوگوں کی محنت سے نہیں آتا، اس کے پیچھے جو ہے میرے محترم دوستوں بہت ساری محنتیں ہوتی ہیں، بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ایک پورا عملہ ہوتا ہے، ایک پورا جو ہے سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک پورا اسٹاف ہوتا ہے، پورے بستی والوں کا تعاون ہوتا ہے، تو جب جا کے وہ کوئی بھی کام جو ہے چل پڑتا ہے اور اپنے انجام تک آہستہ آہستہ جو ہے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور محترم مسرات، آج کا ہمارا جوڑ جو ہے وہ اس عنوان سے ہے، اس بنیاد پر ہے۔ اس کی وجہ اور کارن یہ ہے کہ ہم بھی دین پر باقی رہیں، اسلام پر باقی رہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی جو ہے دین پر باقی رہیں اور دین کو اپنے ساتھ جو ہے دنیا سے لے کر جانے والی بنے۔ آج الحمدللہ ہم جو مسجد میں آئے، دیکھو کتنے افراد ہیں۔ ابھی مولانا نے بتایا، یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے بتایا کہ جو ہے طلباء کل پڑھنے والے ماشاءاللہ، لاک ڈاؤن سے پہلے تو جو ہے اچھی کیفیت تھی، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد یہ جو ہے پہلا مہینہ شروع ہوا، بچے آ رہے ہیں، اور پہلے مہینے کے اندر بچے 80 طلباء، 80 جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، بچے بچیاں قرآن حدیث سیکھنے کے لیے، اللہ کو، دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ تو 80 طلباء، یہ بہت بڑی نعمت ہے، 80 بچوں کا آنا، اور ان والدین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد کی طرف متوجہ کرانا، یہ معمولی بات نہیں۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کسی کے جو ہے حوالے کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے، اعتماد والی بات ہوتی ہے، بھروسے والی بات ہوتی ہے، جب جا کے جو ہے کسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جہاں پر آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارا بچہ محفوظ نہیں ہے، ہم تھوڑی وہاں جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی نہیں بھیجتے، ہم خود وہاں بھی نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ محفوظ ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، اس واسطے تو بھیجا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کی طرف پھیرا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام و اکرام ہے، اور آپ حضرات کی جو ہے کوشش ہے، آپ حضرات کی جو ہے جدوجہد ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے مردوں سے ہو یا مسورات سے ہو، مردوں سے ہو یا مسورات سے۔ میرے مطلب دوستو، دین وجود میں آتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کسی ایک فرد کی جو ہے وجہ سے نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جو ہے مولانا لوگ نے ایسا کرنا چاہیے، مولانا لوگ نے ایسی پابندی کرنا چاہیے، ایسا پڑھانا چاہیے، نہیں۔ مولانا اور اساتذہ کرام یہ بھی جو ہے تعاون کریں گے پڑھائی کے اعتبار سے، لیکن
والدین طلباء کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے اور پابندی کے اعتبار سے اگر محنت کوشش کریں گے تو میرے محترم دوستو ہمارے مکتب کے اندر، ہمارے طلباء کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اور ہمارے جگر کے ٹکڑوں کے اندر جو ہے میرے محترم دوستو نکھار آئیں گے، اسلامیات آئیں گے، اسلام پر باقی رہنے کی جو ہے ان کے اندر کرن جاگیں گی۔ تو میرے محترم دوستو یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ ابھی دیکھو طلباء 80 ہیں، لیکن یہاں پیرنٹس والدین مردوں کے اندر کتنے حضرات آئے میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ہاں جو ہے 10 12 13 لوگ آئے، 13 حضرات۔ ممکن ہے کہ باہر کچھ اسٹاف کے اندر جو ہے کام کرنے والے ہوں یا کہ تعاون کر رہے ہو، 15 ایک ہو جائیں گے، 20 چلو پکڑو، ہاں۔ اور بتایا کہ ذمہ دار نے مسرات نے کافی آئی ہے، مسرات جو ہے۔ تو میرے محترم دوستو یہ جو ہے ہمارا فیصد ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ فیصد ہے، لیکن اس پر جو ہے الحمدللہ کوئی شکوہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے 20 25 جو آئے ہیں والد صاحب اور جتنی مسورات آئے ہیں، آج اگر انہوں نے بستی میں رہتے ہوئے اپنے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے فکریں اگر شروع کر دی ہیں، یہ فکریں جو ہے میرے محترم دوستو، فکر ایسی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی، جو ہے منتقل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ منتقل ہوتی ہے، جو دوسروں کے اندر جو ہے دوسرے کے اندر متعدی ہوتی ہے، جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی۔ تو آج اگر یہ جو ہے 20 25 آئے ہیں، مسورات جتنی بھی آئی ہیں، میرے محترم دوستو اگر ہم اسی طریقے سے فکر مند رہیں گے تو آئندہ انشاءاللہ ہمارے بستی کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہیں وہ تمام کے تمام اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے آنے والی نسل کے تعلق سے فکر مند ہوں گے اور ان کو دین سکھانے کے اوپر، قرآن و حدیث کو جو ہے اپنی زندگی میں داخل کرنے کے اوپر فکر مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے دعوت لے کر اٹھے، اور کوئی بھی نبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں تنہے تنہا تھے، کیسے تھے؟ اکیلے تھے، دعوت کو لے کر اٹھا، دین کی محنت کو لے کر اٹھا، سمجھایا اور جو ہے دین کی دعوت دی، اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے احکامات سنائے، پیار محبت سے ان کو متوجہ کیا۔ تو میرے مطلب محنت کرتے کرتے ان کا عملہ بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اور محترم مسرات، یہ جو ہے جتنے بھی، کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے، کون سا دن ہے؟ اور ہم حضرات کی قربانی ہے۔ بچے تو کیا ہے، بچوں کو تھوڑی بہت جو ہے لالچ دے کر وہ ماشاءاللہ کوئی پڑھنے کے حساب سے، کوئی سننے کے حساب سے، ان کو کوئی چاکلیٹ دیا جائے کچھ، وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن پیرنٹس کا جو ہے پورا ہفتہ بھر جو ہے میرے محترم دوستو اپنی جو ہے دنیا کے مشاغل میں رہتے ہوئے ہفتے کے ایک دن ملتا ہے چھٹی کا، اپنی گھر کی ضروریات کا دن ملتا ہے، اس میں سے وقت نکال کر جو ہے مستقل مسجد میں آنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی قدردانی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عمل جو ہے میرے محترم دوستو بہت بابرکت عمل ہے، بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ عمل ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینا۔ تو میرے محترم دوستو ہم نے اس تعلق سے فکریں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد جب مکتب شروع ہوا ہے اور جو ہے قرآن حدیث کی تعلیم مسجد کے اندر شروع ہوئی ہے، تو ہم نے جو ہے اس کا اہتمام خوب کرنا چاہیے، اپنے اعتبار سے بھی جو ہے، بچوں کے اعتبار سے بھی، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اساتذہ کے اعتبار سے بھی، اور یہاں پر جو بھی امور پیش آتے ہیں ان تمام کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بستی کا ہر آدمی جس جو ہے ساتھی اور جس آدمی کا یہاں پر بچہ پڑھتا ہے، بچہ یا بچی پڑھتی ہے، وہ تمام ذمہ دار ہے۔ مکتب کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آج میرا بچہ یہاں پر آ رہا ہے تو میں ذمہ دار کی حیثیت سے ہوں، یہی بچہ آگے جا کے جو ہے اسی حیثیت کا جو ہے آگے، ابھی آپ دیکھو ہم لوگ جو مکتب میں نگڑی میں رہا ہوں، پلا بڑا ہوں، میری تعلیم شروع میں وہیں پر ہوئی، ابتدائی میری وہیں پر میں نے آنکھ کھولی۔ ہمارے والد صاحب اور ہمارے والدہ انہوں نے فکریں کی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ وہ مسجدوں میں نہیں لاتے تو ہم آتے ہی کبھی ہیں،
انہوں نے ہمارے والدین نے فکر کی، اور ہمارے والدین کی جو ہے ایک بہت بڑے عظیم عملے نے فکر کی، تو جب جا کے ہم مسجد سے جڑے، تو اس لیے جو ہے میرے محترم دوستو، ہم نے جو ہے نا اپنے اولادوں کے تعلق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دنیاوی اعتبار سے جو ہے طلباء کو تعلیم دلاتے ہیں، ان کے خوراک کا، ان کے جو ہے لباس کا، ہر اعتبار سے ان کا جو ہے دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کا جو ہے بہت ضروری ہے۔ میں جو ہے ایک عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا، ان سے جب یہ بات سنی تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ ہماری جو ہے آدمی نے کبھی بھی جو ہے مثبت سوچ رکھنا چاہیے، پازیٹیو سوچ رکھنا چاہیے ہر معاملے کے اندر۔ تو جیسے دینی تعلیم دینا ضروری ہے، میرے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ دینی تعلیم اگر دلائیں گے، ایمان اور اسلام اس کو سکھائیں گے تو وہ جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، دنیا کی بھی صحیح اور سچی اور اچھی تعلیم دلانا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ دنیا کی صحیح تعلیم نہیں سیکھے گا تو ہر جگہ فراڈ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اگر معاملہ اس کو اگر نہیں آتا ہے، کوئی بھی چیز ہے مثال کے طور پر، اگر وہ صحیح طریقے اس میں ماہر نہیں ہے اور اس کو نہیں آتا ہے، تو میرے محترم دوستو خواہ اس نے اس کے اندر اپنے آپ کو ماہر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے علماء کرام جو جن کی دنیا پر عالم پورے جو ہے پورے مسلمانوں پر نظر ہوتی ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کی بھی تعلیم دلاؤ لیکن اچھی تعلیم دلاؤ اور صحیح تعلیم دلاؤ، اس کے اندر ان کو ٹاپ کراؤ، تو ہر چیز اچھی سکھانا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستو دینی تعلیم بھی جو بچوں کو دلانا ہے، وہ جو ہے اچھی دلانا ہے اور صحیح دلانا ہے اور پابندی کے ساتھ دلانا ہے۔ ان کو تعلیم کا ان کا انتظام کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ تو میرے محترم دوستو مکتب کا قائم ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مکتب کا قائم ہونا یہ بہت بڑی، ہمارے نسلوں کا اسلام کے اوپر باقی رہنے کا اس زمانے کے اندر جو ہے میرے محترم دوستو بہت سارے دینی اسباب کے اندر ایک واحد راستہ یہ بھی ہے۔ دین پر باقی رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر بہت سارے اسباب رکھے ہیں، بہت سارے راستے رکھے ہیں ہماری نسلوں کے لیے، اور ہمارے ان چھوٹے چھوٹے جو ہے بچوں کے لیے، نونہالوں کے لیے دین پر باقی رہنا اور ان کو اسلام کی تعلیمات کا دلانے کا جو ہے میرے محترم دوستو یہ بہت ہی زیادہ مؤثر جو ہے ذریعہ ہے۔ تو میرے محترم دیکھو ماشاءاللہ اب ایک بچے میں جب یہاں آیا تو یہ بچے نے ماشاءاللہ دیکھو قرآن کریم کی تلاوت، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بچہ کہ اس کے اندر کتنا ذوق شوق ہے، اس نے کتنا بہترین قرآن پڑھا، سورۃ الرحمن پڑھا، اس کے استاد کی کتنی محنت ہے، اس کے والدین کی کتنی محنت ہے، اس کے والدین نے جو ہے اس کے امی ابا نے اس اعتبار سے فکر کی ہے جب جا کے اس نے ایسا پڑھا، ورنہ کائے کو پڑھتا ہو؟ ایسا کیوں پڑھتا؟ کیا ضرورت تھی اس کو پڑھنے کی؟ اور اتنا سارا مجمع سامنے ہے، مائک کے اندر پڑھنا کوئی معمولی بات ہے؟ آدمی جو ہے تھر تھری کانپ جاتی ہے۔ یا آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایک زمانہ تھا میرے کو 2 بول بھی کسی کے سامنے صحیح سے عالم بن جانے کے بعد بھی 2 بول صحیح سے بول نہیں سکتا تھا، لیکن یہ بچہ کیا ہے یہاں پر کس طریقے سے آ کے پڑھ رہا ہے بیج۔ تو کس کی محنت ہے؟ استاد کی محنت ہے، والدین کی محنت ہے، ذمہ داروں کی محنت ہے۔ تو میرے محترم دوستو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کام جو ہے نا دیمک کی طرح ہے، یہ کام جو ہے چند دنوں کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اچانک تو شروع کر دیا، اچانک کھڑے کر دیے اور پھر ٹپ کر دیے، نہیں۔ یہ میرے محترم دوستو یہ کام جو ہے میرے محترم دوستو بہت عظیم الشان کام ہے، اور یہ بہت جو ہے اس کے اندر اس کے اثرات جو بہت گہرے ہیں دینی تعلیم کے اور یہ مکتب کے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نظام جہاں چلتا ہے تو ہر جگہ کے اصول اور ضوابط، کوئی بھی کام ہوتا ہے میرے محترم دوستو تو اصول و ضوابط سے ہوتا ہے، ڈسپلن اور طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہو تو وہ کام کے اندر جو ہے پائیداری نہیں ہوتی، مضبوطی نہیں ہوتی، لچر پنا ہوتا ہے، بودا پنا ہوتا ہے، ڈھیلا پنا ہوتا ہے، جس سے جو ہے اس کے فوائد ظاہر نہیں ہوتے، اس کے فائدے اور اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام جو ہے میرے محترم دوستو یہ جو کام ہے
یہ بہت ہی عظیم الشان کام ہے اور دیر پا کام ہے، مستقل محنتوں اور فکر والا کام ہے، اور روزانے کے اعتبار سے کام ہے یہ۔ ہمارے جو ہے مکتب کے اندر الحمدللہ میں جس مکتب میں پڑھاتا ہوں وہاں پر جو ہے میں تو بہت ہمت افزائی کرتا ہوں، ان والدین کی بھی ہمت افزائی، والد صاحب کی بھی ہمت افزائی کرتا ہوں، والدہ کی بھی ہمت افزائی کرتا ہوں۔ والد صاحب تو اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے بھائی میسیج جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ہم سے بات کرنی ہے، تو مکتب میں آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مکتب میں آتے ہیں، بچے کے تعلق سے پوچھتے ہیں، پچھاڑتے ہیں کیا ہے ہمارا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور والدہ کی قربانی اتنی ہے کہ گرمی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، ٹھنڈی ہو، اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں مکتب میں۔ ان کی قربانی ہے، لانا لے جانا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ ہاں، لانا لے جانا وہ ہم کو لگتا ہے بہت آسان ہے، لیکن جو کرتا ہے انہیں کو معلوم ہے۔ اور جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو لاتے لے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے مطلب دوست، ہاں، اور بہت بڑا عمل ہے یہ، اور ایک خاموش دعوت ہے پوری بستی کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ ایک خاموش دعوت۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مکتب کا جو نظام ہے، یہ قرآن حدیث کی سیکھنے سکھانے کا جو نظام ہے، تو یہاں پر رہتے ہوئے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جو ہے کمزوریاں ہر جگہ ہیں، کمزوریاں، کمی کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ آپس میں پیرنٹس میٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مذاکرہ ہو جائے اور مذاکرہ ہو کر ان کمیوں کو دور کیا جائے۔ یہ اس طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور کسی کو حق بھی نہیں ہے کہ اساتذہ یوں کہے کہ ہم 100% جو ہے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ پیرنٹس بھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہم نے جو ہے 100% طور پہ جو ہے اس کے تعلق سے کوشش کر ڈالی اور جو ہے ہم کو کسی چیز کی اب ضرورت نہیں۔ طلبہ بھی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن میرے محترم دوستو، ایک مذاکرہ ہوتا ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، کچھ باتیں لی جاتی ہیں تاکہ اس پر جو ہے گفتگو ہو اور اس پر بات ہو، آئندہ سے اس کو قابو میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اور کیوں؟ اس واسطے کہ ہماری اولادوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر دین آ جائے، وہ صحیح معنوں کے اندر اسلام کو سمجھنے والی بن جائے، ان کے رگ و ریشے کے اندر اسلام کی جو ہے ہر چیز کیا ہو جائے، پیوست ہو جائے اور جو ہے رچ بس جائے۔ زمانے کے کسی بھی حالات آ جائے، زمانے کے اوپر دنیا کے اندر کیسی بھی حالات آ جائے، وہ اپنے دین سے ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس میدان میں بھی جائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جائے، وہ اللہ کا کلمہ لے کر جائے، اس کو وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ پائلٹ بنے، جو کچھ بھی پرائم منسٹر بنے، کیسا کیا کچھ نہیں بنتا وہ، لیکن کس کے ساتھ بنے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ بنے، اس کے احکامات کے ساتھ بنے۔ ہمارا ہندوستان ملک ہے، اسی طریقے سے جو ہے ٹرکی جو ملک ہے میرے مطلب ترکی، اس کا جو پرائم منسٹر ہے پی ایم ہے، وہ جو ہے طیب اردگان ہے۔ آپ کو جو ہے حیرت ہوگی کہ وہ جو ہے میرے مطلب دوستو حافظ قرآن ہے۔ کون ہے؟ حافظ قرآن ہے۔ ابھی جو ہے وہ بزرگ کا چند مہینے پہلے انتقال ہوا، ان کے استاد کا، آفندی نام ہے ان کا، تو وہ ان کے پاس جو ہے حافظ قرآن بنے، اور دیکھو آدمی کیا بن گیا وہ دنیا کا۔ تو میرے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ پوری جو ہے ملک کو سنبھال رہا ہے، لیکن جو ہے اسلام کو لے کر سنبھال رہا ہے، حالانکہ اس کے ملک میں دوسرے بھی جو ہے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اسلام جو ہے میرے دوستو یہ قیامت تک کے رہنے والی چیز ہے، اور ہر ایک کے اصول اور ضوابط سکھاتا ہے، کس کو کیسا رکھنا، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا۔ تو میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچہ دنیا کے اعتبار سے جو بھی چاہے جدوجہد کرے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی چیز بنایا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق جو ہے، غیروں کے طریقے یا مغرب جو ہے ویسٹرن کلچر کے مطابق نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے، ان کے طریقے اپنی زندگی میں لاتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کرنے والا بنے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے محترم دوستو، ہم جو ہے بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی جو ہے نسلوں کو اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے مسجد والے ماحول کے اندر لانے کی کوشش کی، ورنہ ایسے دنیا کے اندر ابھی بھی بہت ساری کارگزاریاں موجود ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے اولادوں کو قرآن کریم
مسجد میں جا کر سکھائیں، لیکن وہ سکھا نہیں سکتے مسجد میں جا کر، ان کو وہ نعمت میسر نہیں ہے۔ حکومتی بہت ساری جو ہے مجبوریاں ہیں، اور بہت ساری جو ہے کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہاں کا ماحول، وہاں کے لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پر دیکھو لاک ڈاؤن کے بعد، حالانکہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے بہت بڑا خسارہ ہوا ہے، ہر جگہ خسارہ ہوا ہے، ہر جگہ نقصان اٹھانا پڑا، اسکولوں میں بھی اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہر جگہ کیا ہو گئی، افراد کی کمی ہو گئی، ہر چیز کی جو ہے کمی ہو گئی، مکتب کے اندر بھی کمی۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ دیکھو کارگزار ایسے سنا ہے کہ یہ پہلا مہینہ لاک ڈاؤن کے بعد شروع ہوا ہے، دیر سے جو کچھ بھی اللہ کی نعمت ہم نے فکروں پر لیا اس لیے جو شروع ہوا، اگر فکروں پہ نہیں لیا تو شروع نہیں ہوا۔ تو میرے مطلب دوستو 80 بچے آنا، مسجد کے اندر آنا اور دینی تعلیم کا حاصل کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے اس پر ترقی کرنا چاہیے، اس کو جو ہے اور جو ہے اچھی طریقے سے منظم بنانا چاہیے، اس کو اچھی طریقے سے ترتیب دینا چاہیے کہ ہمارا بچہ یہاں پر، ابھی دیکھو استاد نے بتایا کہ ہر بچہ یہاں پر روزانہ تقریباً جو ہے 1.25 گھنٹہ دینی تعلیم کو سیکھتا ہے، قرآن کریم سیکھتا ہے، حدیث کی باتیں سیکھتا ہے، اسلام کے بہت سارے امور کو سیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو، میں تو اس پر بہت فخر کرتا ہوں، میری بچیاں اسکول میں پڑھتی ہے تو میں ان کے اساتذہ سے جا کے مذاکرہ کرتا ہوں میرے بچوں کی، میرے بچیاں جن کے پاس پڑھتی ہیں نا، میرے بچے جن کے پاس پڑھتے ہیں ان سے جا کر مذاکرہ کرتا ہوں اس بات کا مناسب انداز سے کہ آپ کو ہم 5 گھنٹے اپنے بچے جو ہے آپ کے سپرد کرتے ہیں، کتنے 5 گھنٹے، اور آپ کو کتنے مضامین، کتنے سبجیکٹ پڑھانے ہیں آپ سوچیں۔ ہم لوگ 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے 6 سے 7 اور 8 مضامین پڑھاتے ہیں، کتنے 1.5 گھنٹے کے اندر، ہاں۔ اور بچہ جو ہے وہ سال کے اخیر میں جب امتحان دینے کا موقع آتا ہے اس کو پوری کتاب ازبر ہوتی ہے، اور اس کے زندگی کے اندر عملی نمونہ، عملی اعتبار سے اس چیز کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو جب 5 گھنٹے ملتے ہیں تو آپ نے جو ہے کتنی محنت کرنا چاہیے، کیسی محنت کرنا ہے آپ سوچیں۔ تو بھائی بچہ یہاں پر جو آتا ہے نا 1.5 گھنٹہ آتا ہے تو بہت بڑی بات ہے 1.5 گھنٹہ آنا، یا کہ 1.25 گھنٹہ آنا، اور اگر جو ہے سال میں وہ 1 گھنٹہ بھی آ رہا ہے بچہ، مولانا تو بتایا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جو ہے 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے پر مکتب لے آئیں، اور کوشش کرنا چاہیے، آپ تمام حضرات نے اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر بچہ جو ہے مکتب کے اندر 1.5 گھنٹہ پورا سیکھے۔ اچھا 1.5 گھنٹے میں کیا سیکھے گا، اس کی ترتیب ہے میرے مطلب، مستقل جو ہے مضامین ہے، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے آپ سنیں اس کو۔ میں ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت بہت کم ہے، یہ گھڑی صحیح ہے نا یہ جو سامنے ہے، ہاں آگے تو نہیں نا۔ تو میرے مطلب دوستو مکتب میں جو بچہ آتا ہے نا، یہ جو سیلیبس ہے ہمارے پاس دینیات کا سیلیبس ہے نا، یہاں پر دینیات کا جو ہے نصاب پڑھایا جاتا ہے، ہاں۔ تو میرے مطلب دوستو یہاں پر جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، بچہ آتے ساتھ جو ہے صرف اور صرف قرآن نہیں سیکھتا ہے، پورا دین اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے عمر کے حساب سے، اس کی سائیکلوجی کے اعتبار سے، اس کی ذہنی سطح کے اعتبار سے ہم اس کو دین اس کے جو ہے دماغ میں بھی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے دل میں بھی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم آتے ساتھ بچہ جو ہے میرے مطلب دوستو، استاد اساتذہ اکرام، ہم کو تو دینیات کے نظام کے اندر اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ استاد خوش اسلوبی کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ بچوں کا ویلکم کرے، استقبال کرے۔ ماشاءاللہ چلو آگے، آج تو بہت جلدی آ گئے آپ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، روزانہ ایسے آیا کرو۔ کوئی بچہ لیٹ آیا، کیوں لیٹ آئے، کیا بات، وجہ کیا ہے، بھائی اندر سے فکر کرو۔ یہ ہے کہ کوئی بار بار بچہ لیٹ آ رہا ہے تو بھائی والد صاحب سے جو ہے مذاکرہ کرتے ہیں، یا والدہ سے جو ہے بھی مناسب انداز سے مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس طریقے سے بچہ جب آ گیا مکتب کے اندر تو میرے مطلب دوستوں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی ٹپائی وغیرہ جو جگہ کو جو ہے جس جگہ بیٹھتا ہے، اگر وہاں کچرا وغیرہ پڑا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے مکتب کے اندر اس طریقے، کیونکہ پاک صاف جگہ بیٹھ کر جو ہے پڑھنا میرے مطلب دوستوں، جیسے دنیا کے اندر دنیا کے کوئی بھی آفس میں جائیں آپ، وہاں پاکی، وہاں جو ہے صفائی کا نظام ہے۔ تو ہمارا بچہ جہاں پر بھی رہے وہ صاف ستھرے لباس میں مکتب کے جو ہے یونیفارم کے اندر آ جائے۔ یہاں پر ایک امر یہ بھی دیا گیا کہ ہمارا مکتب کا ہر بچہ جو ہے مکتب کے یونیفارم کے اندر آئے، اس کا جو ہے اس کی زندگی پر ایک خاص اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ یونیفارم کے ساتھ نہیں ہے تو میرے محترم دوستوں اگر نائٹی کے اندر ہے، پینٹ شرٹ میں ہے تو وہ پڑھنے کا اس کا مزاج نہیں بنے گا، کیونکہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ اور میں اگر جو ہے کام سے آئے تھکے تھکائے ہیں تو ہم کو ضرورت ہے بھائی
کہ ہم ٹھنڈا پانی پیے اور 2 بول میٹھے سنیں اور تھکاوٹ اور زیادہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں. غسل کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ فریش ہو جاتا ہے, طبیعت کھل جاتی ہے. خوشبو لگائے تو اس کے بعد تو اور ہی جو ہے سونے پہ سہاگا. تو بچہ جو یہ کیا ہے؟ جو غسل کا ایک اثر ہے, ہر چیز کا ایک اثر ہے. تو اگر مکتب بچہ آتا ہے, اگر یونیفارم پہن کر آتا ہے تو میرے مطلب دوستو اس کے اندر جو ہے نا مکتب کے اثرات باقی رہے گی. وہ مکتب کے لیے ذہنی اعتبار سے, سائیکلوجی اعتبار سے تیار ہوگا وہ, ورنہ یہاں پر بھی آ کے وہ کھیلے گا. کیا کرے گا؟ وہ بولے گا اس کے کپڑے دیکھو کیسے, میرے کپڑے دیکھو کیسے. وہ آمدن مزاج بچوں کا یہ سب جو بولنے کی چیزیں ہیں تو وہ خود بخود جو ہے ان کا دماغ کیا کرتا ہے, اس بات کو نوٹ کرتا ہے اور چلتے رہتا ہے. جب سب بچے دیکھتے کہ مکتب کا نظام ہے, بیگ ہے سب کے پاس مکتب کی, دینیات مکتب کی, جو ہے بچیاں ہیں تو برقع ہے اور اس طریقے سے مکھنی ہے, کالی مکھنی ہے, تو ان کا ذہنی اعتبار سے اندر سے وہ جو تیار ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور بچے ہیں تو میرا مطلب سفید لباس یا جو مکتب کا جو نظام طے کیا جاتا ہے لباس کے اعتبار سے بچوں کے لیے, تو وہ جو ہے میرا مطلب دوستو اس کے اندر بچوں شروع ہی سے جو ہے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو ہے اس کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے ہم فکریں کریں. یہاں کے جو ذمہ داروں نے بیٹھ کر اس تعلق سے فکریں کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا مکتب کا لباس پہنا ہے تاکہ بچہ جو ہے ذہنی اعتبار سے شروع سے تیار ہو. اور جو ہے میرے مطلب دوستو بچوں کی ترقی کے لیے, تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں اگر بچہ کرتا کیا ہے, تو آتے ساتھ جو ہے میرے مطلب دوستو حمد و نعت پڑھائی جاتی ہے. بچوں کے اندر جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنگنانے کی ایک فطری چیز رکھی ہے. اگر اس کو صحیح ٹرن کیا جائے تو اس کو جو ہے اچھی باتیں جو ہے گنگنانے کے راستے سے مل جاتی ہے, اور اگر اس کو صحیح رہنمائی رہبری نہیں ملی تو وہ گانے کے راستے پہ جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کو حمد و نعت اور نظم پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے کوئی کام کرے تو اللہ کا نام لے کر, نبی کا نام لے کر بھی کام شروع کرے. جیسے بچے آپ دیکھتے ہوں گے, میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی کام میں مشغول ہے تو ان کا زبان چالو رہتی. بچوں کو دیکھیں گے آپ, نوٹ کرتے ہوں گے, ان کی زبان خود نہ ان کو جو ہے ان کی مس نے کوئی پویم پڑھا دیا ہوتا وہ چالو رہتا ان کا منہ پہ, اور کسی نے جو ہے کوئی نعت پڑھا دیا وہ ان کا کام چالو رہتا, کچھ کترتے رہتے کچھ لکھتے رہتے تو زبان پہ. تو اس لیے میرے مطلب دوستو یہ کیا ہے, صحیح رخ دینا ہے. اور اگر ان کو یہ نہیں ملا رخ تو وہ گانے کے راستوں سے جو ہے فحاشی کی طرف اور ریانیت کی طرف اور جو ہے گناہوں کے ماحول کی طرف چلے جاتے ہو. اس واسطے حمد و نعت نظم شروع میں ان کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ اسلام کے صحیح اشعار, اسلام کی صحیح جو ہے بنیادی چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر رچ بس جائے. اس واسطے پھر اس کے بعد ان کی حاضری ہوتی ہے, اٹینڈنس لی جاتی ہے, کون نہیں آیا کون نہیں. استاد فکر مند ہوتا ہے. ایک استاد اگر ایک بچہ بھی غیر حاضر ہونا, میری حالت یہی ہے کہ پھر ایک بچہ غیر حاضر ہے میں اندر سے جو ہے پریشان ہوتا ہوں, یہ بچہ کیوں نہیں آیا, یہ بچہ کیوں نہیں آیا. یہ آج اگر اس نے چھٹی کیا ہے تو میرے مطلب اگر بچہ بیمار ہے, واقعی میں عذر ہے کہ باہر چلے گئے ہیں, گاؤں سے باہر چلے گئے, کوئی یہاں عذر ہے, کوئی معاملہ ہے تو الگ بات ہے. لیکن میرے مطلب دوستو معمولی بہانے سے بچے کی چھٹیاں کرانا, بچوں کو تاخیر سے بھیجنا, یہ ہمارے بچے کی ترقی کے جو ہے ذریعہ نہیں ہے بلکہ تنزلی اور پیچھے آنے کا ذریعہ ہے. ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ اگر, اور ابھی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ اگر کتابوں کی اسٹڈی کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے, ایک بچہ اگر ایک دن چھٹی کرتا ہے میرے مطلب دوستو تو وہ 40 دن کی برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے. برکت کا تعلق میرے مطلب دوستو اس کے دل و دماغ میں اترنے سے ہے, اس کو اسلام سمجھ میں آنے سے. خالی الفاظ کا یاد کرنا, کوئی جو ہے الفاظ بھی یاد کرنا ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے, ورنہ غیر حضرات بھی بہت سارے قرآن کے حافظ آپ کو نظر آئیں گے, بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ان کو یاد ہے, بڑے بڑے ان کو بیانات یاد ہے, اسلام کی بہت سارے نالج ہے, لیکن زبان پہ ہونے سے کیا فائدہ, زبان پہ ہونے سے کیا فائدہ. تو یہ جو ہے ان کی زندگی میں اتارنے کے لیے, اور مسجد والے ماحول ایسا ماحول ہوتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی صحابہ کرام کی جو تربیت کی ہے وہ مسجد والے ماحول میں کی. اس لیے میرے مطلب دوستو ہمارے بچوں کو روزانہ وقت پر بھیجنا, تاخیر نہ کرنا. اگر اس کا جو ہے شروع میں بچہ آتا ہے, اگر اس کا جو ہے آدھا گھنٹہ شروع میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, اگر وہ آدھا گھنٹہ بچہ نہیں آیا, 15 منٹ نہیں آیا, تو استاد جو ہے میرے مطلب دوستو شروع میں آتے ساتھ جب حاضری ہوتی ہے تو قرآن کریم کا سبق شروع کر دیتا ہے آتے ساتھ. کئی کچھ مدرسوں میں آدھا گھنٹہ وقت رہتا ہے, جس میں زیادہ وقت ہے جیسے 1.5 گھنٹے کی ترتیب ہے تو 40 منٹ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. اگر بچہ جو ہے 15 منٹ بھی لیٹ آیا, 20 منٹ لیٹ آیا تو آدھا گھنٹہ تو اس کا قرآن کریم کا سبق رہ گیا ہے.
اگر ہفتے میں اس نے جو ہے 3 دن بھی اگر تاخیر سے آیا تو 3 دن کا سبق اس کا کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا. 7 دن میں سے 3 دن خالی اس نے جو ہے پڑھائی کی, باقی 3 دن قرآن کریم میں پیچھے رہا. دوسرا بچہ اس کو ٹوچتا ہے, کیا کرتا ہے؟ بچے کی نفسیات ہے یہ, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, دیکھ تو پیچھے چلا گیا. اور آپس میں بچوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, آگے بڑھنے کی ان کے اندر امنگیں ہوتی ہے, ہر نئی چیز کو حاصل کرنے کی ان کے اندر امنگیں ہوتی ہے. تو میرے دوستوں, ہم نے جو ہے وقت پر بچوں کو بھیجنا, تاخیر نہ کرنا, اور جو ہے چھٹیاں نہ کرنا. جیسے میرے دوستوں, آپ حضرات جو ہیں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں, ان کے ہر اعتبار سے جو ہے فکریں کر رہے ہیں. ٹیوشن بھی لگایا, ماشاءاللہ لگانا چاہیے. بچے کو اگر جو ہے ترقی لینا ہے تو آپ کو ٹیوشن بھی لگانا چاہیے. بچوں کو جو ہے جو بھی کلاسز جو جائز ہیں اور ضروری ہے لگا. میں تو بھائی یوں کہتا ہوں کہ بچے مشورہ بھی دیتا ہوں, بڑے بچے ہیں تو بھائی ان کو جو ہے نا کراٹے کلاس بھی لگاؤ, ان کو جم بھی لگاؤ, یہ ضروری ہے ان کے لیے. ان کے لیے کھیلنے کا وقت بھی نکالو, اور اس میں نہ کرے بھائی, پابندی سے جائیں. تو اس طریقے سے مکتب میں میرے دوستوں بچے نے اگر امتحان آیا ہے, جو ہے اسکول کا امتحان ہے, اسکول کا جو ہے کوئی جو ہے امتحان ہے, اور ان کا جو ہے کوئی ٹیسٹ ہے, تو میرے دوستوں جیسے وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے, وہاں امتحان ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی امتحان ہوتا ہے. ہم جو ہے اعتدال پر رہیں, ہم جو ہے کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو, ہر چیز کے اندر ہم اعتدال پہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ دنیا بھی سیکھے گا اور دین بھی سیکھے گا. اب ایک بچہ جو ہے امتحان کی بنیاد پر, صحیح بات ہے, لوڈ ہے اس کا, لیکن اس کی ترتیب بنائے, اساتذہ سے مذاکرہ کریں, استاد سے مذاکرہ کریں, اس کے ٹیچر سے مذاکرہ کریں, کہ ہمارا بچہ اگر 8 دن اگر مکتب نہیں آیا تو 8 دن کی تعلیم میرے دوستوں کتنا پیچھے چلے جائے گی, اور ہم جو ہے میرے دوستوں قرآن کریم کے اعتبار سے اپنے بچے کے اعتبار سے کتنے پیچھے رہیں گے. اور 8 دن اس نے جو ہے نا اللہ کا نام نہیں سنا, اللہ کا دین اس نے اپنے دل و دماغ میں نہیں اتارا, تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے اور ہماری جو ہے آئندہ نسلوں کے لیے. اس لیے میرے دوستوں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو ہے قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سکھائی جاتی ہیں, عادات سکھائے جاتے ہیں. دیکھو مفتی تقی عثمانی پڑوس کے ملک کے ہیں, وہ بتا رہے تھے, انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہے, بیان میں بار بار بیان کرتے ہو, وہ جو انہوں نے جو ہے نا دنیا کے بہت سارے سفر کیے اور ان کو جو ہے بہت بڑا ایوارڈ بھی ملا ہے. ہندوستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں, ہمارے دین اسلام کے سفر کرنے والے بہت سارے حضرات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پلین میں بیٹھا, ایک بازو میں جو ہے یورپ کی ایک عورت تھی, اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ جب اس کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو لقمہ ڈالنے جو وہ لقمہ اس کے منہ میں رکھنے کے بعد اس سے کہتی تھینک یو بولو, کیا بولو تھینک یو بولو, شکریہ بولو, بار بار ہر لقمے پر اس کو بلواتی تھی, ہر لقمے پر. یہ کیا ہے؟ یہ ان کو وہ ان کی اولادوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تربیت دے رہے ہیں. ہم نے میرے دوستوں کیا تربیت دینی ہے؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سکھانا ہے. ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا. بھائی آپ پر کوئی احسان کرے, کوئی جو ہے آپ کے اوپر چھوٹا سے چھوٹا بھی احسان کرے, آپ کیا اس کو بولو جزاک اللہ, کیا کہیں جزاک اللہ, اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے. اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کا دل خوش ہوگا کہ اس نے مجھے جو ہے اتنا بڑا جو ہے کیا دیا, دعائیں دی, اور اتنا بڑا جو ہے مجھے اتنے اچھے الفاظ کہے میرے لیے. آدمی کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے اس پہ. اور قبولیت کی گھڑی ہوئی, اللہ تعالیٰ تو اس کا بیڑا پار کر دیتے. میں ایک مرتبہ وہاں نگڑی میں رہتا ہوں, تو وہاں پر ایک جو ہے پرادھیکرن کے اندر گاہٹ بازار ایک جو ہے بازار ہے, اس میں جاتا ہوں تو اپنی بچی کو ساتھ میں لے کے آتا ہوں. یہ کوئی تعریف کی کام نہیں ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم جب کرتے ہیں نا میرے دوستوں, غیر بھی متاثر ہوتے ہیں. غیر بھی کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں. کس بنیاد پر؟ ہمارے صحیح دین پر چلنے کی بنیاد پر. اور یہ کب صحیح دین پہ چلنا ہوگا؟ جب ہم روزانہ مکتب میں بھیجیں گے, ان کو روزانہ ان کی جو ہے دل و دماغ کے اندر اسلامیت کو جو ہے ڈالا جائے گا. تو میں ان سے وہ جو ہے میں جب بل جو ہے پیڈ کرتے رہتا ہوں سامان گن کر, تو اس وقت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر کاؤنٹر پر, وہ جو ہے اس کا مالک, تو وہ جو ہے بچوں کو دیکھتا ہے تو روزانہ چاکلیٹ دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, وہ جتنے بچے, میرے بچے کو بھی دیتا ہے. تو میرے بچے میری طرف دیکھتی ہیں تو میں پوچھتا ہوں, تو وہ مجھے, میں نے دیکھنے کا مطلب پوچھتے اجازت مانگتے کیا کرنا چاہیے, تو میں نے کہا لے لو اور ان سے کہو ہداک اللہ. کیا کہو؟ ہداک. تو انہوں نے کہا یہ کیا بولتے ہیں؟
मुझे आज तक तो किसी ने वो ऐसा बोला नहीं है. खाली ज़्यादा कोई बच्चा अगर बहुत मुहज़्ज़ब रहा तो वो बोलता है थैंक यू, शुक्रिया बोलता है. लेकिन आपके बच्चे ने क्या कहा? हदाकल्ला. तो मैंने कहा कि हदाकल्ला ये इस बात से कहते हैं अल्लाह आपको जो है दुनिया के अंदर हर मैदान के अंदर सीधा रास्ता बताइए, मतलब है उसका. वो बहुत खुश हुआ. क्या हुआ? बहुत खुश हुआ. और यूँ कहता है कि सबके बच्चे आते बहुत मस्तियाँ करते हैं यहाँ पे, तुम्हारे बच्चे जो है हमको ऐसा नजर नहीं आए. वो मानते हैं आपसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सब मांगते हैं, लेकिन ऐसी जिद नहीं करते जैसे वो दूसरे के बच्चे करते हैं. तो भाई ये सिखाने की चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, तरीका और इस्लामी नहज से, इस्लामी रूह से हम अगर सिखाएंगे तो हमारे बच्चे जो है दीनदार बनेंगे और दूसरे के लिए क्या बनेंगे? अमली नमूना बनेंगे. दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से तो हर कोई बन रहा है. हमारी बच्चियां अगर मेरे मतलब दोस्तों घर से निकलते वक्त जो है अगर टाटा हाय हाय बाय बाय कर रही है, गुड मॉर्निंग इवनिंग कर रही है, तो हम बहुत नुकसान में हैं. हाँ, जहाँ पर वो माहौल हो, जहाँ पर ऐसे ही लोग हो तो ठीक है, वरना अगर हमको अगर ऐसा कहें और वो सलाम करने के बजाय और वालिदैन अपने औलाद को फी अमानिल्लाह कहने के बजाय कोई और दूसरे अल्फाज निकाल तो हम नुकसान है, बहुत नुकसान है. वालिद साहब, वालिदैन अगर अपनी औलाद को कहते हैं फी अमानिल्लाह तो वो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है. अल्लाह की हिफाजत में आने के बाद कोई आदमी है जो उनको नुकसान पहुँचाए? इससे बड़ी हिफाजत कोई उसको हो सकती है? जो वालिदा अपने बच्चों को निकलते हुए कहती कि बच्चा चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता, ये दुआ पढ़ के निकलो. जो है शैतान क्या कहता है मालूम है क्या? ये दुआ पढ़ने पर दीनियत मकतब में ये दुआ लिखी हुई है, बच्चों को पढ़ाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये शैतान कहता है हुदी तब वुकी तब कुफी तक. तुम ऐसे आदमी को कैसे बहका सकते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैसा उसको जो है उसका जान माल का नुकसान कर सकते हैं, जिसको हिदायत भी मिल गई, सीधा रास्ता. हिदायत खाली मेरे दोस्तों दीन के रास्ते सीधा चलने का नाम हिदायत नहीं है, वो तो है ही, लेकिन दुनिया के एतबार से हम हर मामले के अंदर गलती से बचना ये भी हिदायत है. आपको जो है माली नुकसान न पहुंचना ये भी क्या है? हिदायत. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है ये खाली जो है इस वास्ते नहीं कि भाई खाली इसका तस्वुर आखिरत में होगा, नहीं, इसका असर दुनिया के अंदर भी दिया है, इसका असर दुनिया में. तो शैतान कहता है तुम उसको कैसे बहका सकते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान के एतबार से, माल के एतबार से, किसी भी एतबार से, या जॉब के एतबार से, या एक्सीडेंट के एतबार से, किसी भी एतबार से, कि जिसको हिदायत मिल चुकी है उदी था वो मुकी तो, और जिसकी जो है चारों तरफ से फरिश्तों की हिफाजत आ चुकी है वो कुफी था, जिसके काम पूरे कर दिए गए. अब वालिदा वालिदैन अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका जो है अपना मिजाज दीनी बनाते हैं तो मेरे दोस्तों बच्चों के अंदर ये सिफात है, ये खूबियाँ हैं. ये क्या है? दीनी माहौल से जुड़ने की बुनियाद पे होता है. तो मेरे दोस्तों बच्चों को प्यारी प्यारी सुन्नतें 5 मिनट पढ़े जाए, फिर उसके बाद जो है अकायद सिखाए जाते हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट दिल से, दिलो दिमाग से, कि क्या क्या चीज़ें इस्लाम के लिए ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें इस्लाम के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें सिखाई जाती है. और उनके उम्र के एतबार से, सतह के एतबार से, उनकी उम्र की सतह के एतबार से हम याद रखें, हमने आमदन अपना मिजाज बना के रखा है कि बस हमारा बच्चा कुरान करीम पढ़ ले, बहुत बड़ी बात, उसके बाद ख़त्म. वालिदैन खुद कहते हैं कि हमारे बच्चे को टाइम नहीं है. मेरा अल्लाह के बंदो, जब हम ऐसे अल्फाज जुबान से निकालेंगे हमारी औलादें कब कुरान करीम को और दीन को टाइम देने वाली बनेगी? ऐसा न कहें, ये अल्फाज बिल्कुल गलत है. जो पेरेंट्स हमारे यहाँ पर जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनको साफ बोलता हूँ, उनको समझा दो भाई ऐसा मत कहो, तुम कुरान करीम के ताल्लुक से, मस्जिद के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से ऐसा मत कहो. ये कहो कि हमारा बच्चा मशगूल है, बिजी है, या है कि जो है हम उसको सही तरीके से वक्त नहीं, अपनी गलती का एतराफ़ करें अल्लाह के सामने. अल्लाह का हमारे यहाँ पर 2 फरिश्ते बैठे हैं ना, हमको तो सबको यकीन है कि रावण कातिबिन वो हर चीज़ लिख रहे हैं. हमारी जैसे बॉल होंगे, जैसी नीयतें होंगी, वैसे हमारे असरात हमारे औलादों के अंदर होंगे. जब हम खुद उनके सामने बोलते हैं कि जो है अभी उसको जो है बहुत बिजी हो गया, बहुत टाइम नहीं है, बोले उसको कहाँ से देगा, तो कुरान करीम को 2 नंबर पे लगे आता है. कितने नंबर पे? और वो समझ, उसको खुद ब खुद मैसेज मिल जाता है कि असल चीज़ ये 1 नंबर पे ये है और 2 नंबर पे टाइम मिला तो करने का, वरना खैर बात, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. खाली जुम्मा को तुमको मिलेंगे, या तो खाली मगरिब को मिलेंगे रोज़ाना, या तो फिर ईद को मिलेंगे. हम खुद मैसेज देते हैं. तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने जो है अपने बच्चों की सिर्फ कुरान करीम की तालीम पढ़ी कि जल्दी पूरा करो, जल्दी पूरा, ऐसा नहीं.
قرآن کریم بچہ سیکھے، ضرور بے شک ضروری ہے، ہمارے بچے بچیوں کو قرآن کریم آنا چاہیے اور انہوں نے مکمل کرنا چاہیے، لیکن ان کو جو ہے میرے محترم دوستوں پوری دینی تعلیم دلانے کی کوشش کرے۔ دینیات کا جو نصاب ہے میرے محترم دوستوں، یہ سلیبس ہے، یہ صرف جو ہے 5 سالہ نہیں ہے بلکہ 15 سالہ ہے۔ کتنا سالہ ہے؟ 15 سالہ نصاب ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں جو بچے کالجز جاتے ہیں، 11ویں 12ویں پڑھتے ہیں یا کہ 10ویں پڑھتے ہیں، ان سے ان کے والدین سے مذاکرہ کرتا ہوں کہ صحیح بات ہے آپ کے بچے کے پاس جو ہے چونکہ وہ مشغولی زیادہ ہے، میں آپ کو بچوں کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کیا دو 1.5 گھنٹہ پورا دو، مجھے آدھا گھنٹہ روزانہ آپ کے بچے کا چاہیے، میں آدھا گھنٹہ ان کو سکھاؤں گا، لیکن یہ اس کے لیے جو مشغول ہے واقعی میں، نہیں تو آپ بولیں گے کہ آدھے گھنٹے شروع کر دو بولے، ایسا آپ بولیں گے نہیں۔ جو بچہ 10ویں کو پہنچ چکا ہے، 11ویں کو پہنچ چکا ہے، اس کی مشغولی زیادہ ہے، تو بھائی اس کو یہ ہے کہ اگر استاد خود فکر مند ہے تو آدھے گھنٹے میں اس کو سکھا دے گا وہ، لیکن یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے محترم دوستوں، ان کے لیے 1.5 گھنٹے کا نظام بہت ضروری ہے۔ حالانکہ دینیات کا جو نصاب ہے، آپ بمبئی فائنٹیک جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے بڑے بڑے بچے بھی جو ہے نا، جو کالجز جاتے ہیں، جو 10ویں پڑھ رہے ہیں، جو 9ویں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر ماحول ایسا بنا ہوا ہے نا، اس لیے ہم کو یہ باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ایک مرتبہ سیٹ اپ چل چکا، ایک جو ہے نظام چل چکے گا، ایک نظام بن چکے گا، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے لیے ہر چیز سمجھنا اور اس کو عمل میں لانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے میرے محترم دوستوں، ہم نے اس اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے کہ وقت پر بچوں کو بھیجیں، روزانہ بھیجیں، اور جو ہے لباس یونیفارم جو ہے بچوں کی قابو میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کے تعلق سے ہم جو ہے فکر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ دیکھو ایک امر یہ بھی آیا ہے طلباء کے تعلق سے کہ یہاں پر جو ہے الحمدللہ یہاں کے حساس حضرات ہیں، بہت فکر مند حضرات ہیں کہ اپنے ہر بچے کی جو ہے فیس کیا دیتے ہیں، 200 روپے فیس دیتے ہیں۔ 200 روپے یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین کے لیے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم اس کی فیس دے رہے ہیں۔ آپ تو دنیا کا ذہن کیا ہوگا، دنیاوی حضرات جب پیرنٹس میٹنگ بلاتے ہیں تو آپ خود بھی اندر سے آپ زبان پہ نہیں لاتے ہوں گے لیکن دل سے بولتے ہیں، بولے کھینچتے خالی بولے کیا کرتے ہیں، ہاں کھینچنے کا کام کرتے بولے۔ مکتب مدرسے کے اندر ایسا معاملہ نہیں۔ آپ اگر 1 روپیہ بھی اپنے بچے پر لگائیں گے، چاہے فیس کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے، بیگ کے تعلق سے، آخرت میں اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کے جو ہے آخرت کے اکاؤنٹ میں یہ سب جمع ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو دین پہ لانے کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کے تعلق سے آپ نے جو بھی پیسہ خرچ کیا ہے ہم نے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم فیسیں دے رہے اتنی جو ہے اتنا فیس دے رہے ہیں اور جو ہے ہماری یا تو ضائع ہے یا تو جو ہے وہ تو لیتے ہی ہے ان کا، نہیں، ہم یہ یقین کے ساتھ دیں کہ یہ جو پیسہ میرا لگ رہا ہے یہ اپنے بچے کی آخرت پہ لگ رہا ہے، اپنے بچے کی آخرت پہ لگ رہا ہے، دین پہ لگ رہا ہے، ہاں بچوں کو جو ہے دیندار بنانے پہ لگ رہا ہے، آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، ما نحل والد عن ولد افضل من ادب حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے اولاد کو اس سے بہتر ہدیہ اور تحفہ نہیں دیا کہ وہ اپنے بچے کو بہتر تعلیم کرے، بہتر ادب سکھائے۔ اور ادب سکھانے کے لیے میرے محترم دوستوں اسباب کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر اس کا آپ نے قرآن کریم لیا تو قرآن کریم تھوڑی فری ملتا ہے، اس میں تو پیسے لگتے ہیں۔ اچھا جو آپ نے جو ہے 200-300 کا قرآن لیا، آپ کہیں بھی جاؤ قرآن کی پیٹی لینے کے لیے آتے کہ نہیں، تو آپ نے بولا جو ہے بھائی تم کیسا دکاندار ہے، فری میں دینا چاہیے۔ کوئی آپ کو بولے گا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، تو آپ ہدیہ بول کر تو دیتے نا، لیکن آپ اس پہ نیت کریں کہ یہ جو ہے آخرت میں مجھے کام دے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم کو میں نے خریدا ہے، قرآن کریم کو لیا ہے اپنے زندگی میں لانے کے لیے۔ تو ایسے میرے محترم دوستوں یہاں پر جو فیسیں جو ہے دی جاتی ہیں یہ اپنے بچے پہ لگائی جاتی ہیں، یہ بچوں کے جو اگر یہ اساتذہ اس وقت کے لیے اگر یہاں پر رہیں گے تو پھر کون سکھائے گا؟ ہاں یہ بچوں کا مال بچوں ہی پہ لگ رہا ہے، یہ ٹیپائی پہ لگ رہا ہے، ان کے جو ہے بینچ کے اوپر لگ رہا ہے، ان کے جو ہے یونیفارم پہ لگ رہا ہے، تو یہ ضائع نہیں ہے، آخرت میں جمع ہے۔ ممکن ہے دنیا کا جتنا بھی ہے میرا معاملہ اس کا جو ہے، اور بالکل یقینی طور پہ دنیا کے جتنے اسباب ہے وہ موت تک ہے۔ کیا ہے؟ موت آگے ختم ہو گیا، سب یہیں پر جو ہے درا کا درا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے میرے محترم دوستوں مرنے کے بعد بھی ہم کو کام دینے والا ہے۔ اس لیے جو ہے میرے محترم دوستوں ہم نے ابھی دیکھو کارگزاری سنائی، 80 طلبہ آتے ہیں تو 80 طلبہ میں چونکہ پہلا مہینہ ہے
تو جو ہے بتایا اساتذہ نے کہ 10,000 فیس آئی، ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اس سے بڑھ چڑھ کر ہمارا جو ہے نا مکتب خود کفیل ہونا چاہیے۔ ہم کو ادھر ادھر سے اساتذہ کو، یہاں کے مینجمنٹ کو جو ہے کسی دوسروں سے اساتذہ کی تنخواہیں ادا کرنے کے اندر محتاج نہیں بننا چاہیے، جو ہے کسی خیرات لینے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے کہ بھائی قرض دو، ایسا دو، یہ دو، وہ دو۔ ہمارے بچے کے فیس ہی کے ذریعے سے ان کی تنخواہیں ادا ہو جائے، اس کی فکر کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر آدمی نے، اور وہ بتائیں گے سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جیسے اسکولوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی 3 مہینے کا جو ہے ادا کر دیا جائے، 5 مہینے کا ادا۔ بعض لوگ ہوشیار، بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ حساس ہوتے ہیں، پورے سال کی فیس ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا، اور ان کے بچے بھی آگے رہتے ہیں۔ ہم نے ہمارے مکتب آتا ہے، بچے آتے ہیں تو الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد سے جو ہے 350، 350، 450 بچے ہمارے یہاں پر بھی کم ہوئے، 650 بچے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہو گیا، کمی سب جگہ آئی، لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے 350، 450 بچے ہیں۔ لیکن بعض والدین جو ہے ماشاءاللہ فکر سے آ کر ادا کرتے۔ بعض والدہ بولتی میں جو ہے کماتی ہوں، میرے شوہر نہیں ہے، میرے بچے 3 ہیں، میں جو ہے 50 روپے کے حساب سے فیس ادا کروں، لوگوں کے گھر کے کام کر کے پھر بھی ادا کرتی ہے، دیکھو کیسے جگر گھڑنے والی عورت ہوگی وہ۔ اور بچوں کو کتابیں بھی دلاتی ہے، سکھاتی، دین سکھانا ہے بھائی، ان کو دیندار بنانا ہے۔ اللہ کے سامنے جو ہے ہم وہ چہرہ لے کر جائے جو محمدی والا ہے، اس لیے جو ہے ہم نے اس کی فکر کرنی ہے بھائی۔ فیس کے دفاع میں یہ نہیں کہتا کہ ادا نہیں کر رہا، الحمدللہ ادا کرے، دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ 10,000 آ گئے بولے تو اس مہینے کا، وہ بھی پہلا مہینہ ہے، تو ہم نے جو ہے اس کے بعد آئندہ بھی جو ہے اچھی طریقے سے فکر کرے، مینجمنٹ کمیٹی بھی جو ہے اس کے تعلق سے فکر کرے، اور نظام بنائے، اچھی طریقے سے نظام بنائے تاکہ کام بے اصولی نہ ہو، ہر اعتبار سے نظام ہے۔ یہاں پر جو ہے دینیات کے جو ہے اپنے پمبری چوڑی علاقے کے اندر، میں جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہاں پر تھا، کہاں تھا، لوناوالا کے اندر کام کرنے کے لیے تھا، مکتب مدرسے کا کام، تو ہمارے استاد تھے وہاں پر، ابھی بھی الحمدللہ ہیں، میری رہنمائی رہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یہاں دیکھا اور یہاں کا ماحول جو ہے سنا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ پمبری جوڑ کے اندر اچھا مکاتب کا جو ہے جال ہے، اچھے مکاتب چلتے ہیں، وہاں کے لوگ فکر مند ہیں، وہ خود تعریف کرتے ہیں یہاں کی۔ تو ہمارے یہاں پر جو ہے نا اچھا نظام ہے، یہاں کے ذمہ داروں سے، یہاں کے جو ہے مکتب چلانے والے کی ذمہ داروں سے رابطہ کرے کہ بھائی ہر اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے کیسے جو ہے مکتب کو جو ہے قابو میں لایا جائے، پڑھائی کے اعتبار سے کیسے قابو میں لے جائے، اساتذہ کے اعتبار سے، پڑھانے والے جو استاد ہوتے ہیں ان کے اعتبار، اچھے بچیاں جب بڑی ہو جائے تو ان کی تعلیم کی بھی فکر کی جائے، ان کو مکتب نہیں چھوڑانا ہے، ان کے لیے مستقل الگ سے انتظام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے مسورات کے لیے، بڑی عورتوں کے لیے، اور بڑی لڑکی، جب بڑی لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، 10 سال 11 سال کو پہنچ جاتی ہے، تو ہم اس کو مسجد میں نہیں بلاتے، ہم جو ہے بازو کا ہم نے ہال لیا ہے، اس کو تیار کیا مستقل، وہاں پر جو ہے ہمارے یہاں پر 4 معلمات جو عالمہ ہیں الگ الگ وقت میں آ کر جو ہے پڑھاتی ہیں، تو کل 80 طالبات ہیں جو پڑھنے والی بڑی بڑی لڑکیاں، تو اس کو مکتب نہیں چھوڑاتے آپ، وہ آتی ہے اور وہاں پر پڑھ کر چلی جاتی ہے۔ تو دین ہر ایک کی ضرورت ہے میرے وطنوں، اس نے جو ہے نا لڑکیوں نے خاص کر کے نکاح ہونے تک وہ تمام احکامات، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ 15 سال کا جو ہے کورس ہے، یہ کتنے سال کا ہے؟ 15، تو ان کے عمر کے حساب سے، ان کی سائیکلوجی کے اعتبار سے ان کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے جو شروع کے 5 سال ہے اس میں نکاح کے بیانات پڑھا دو، جو ہے پرہن آنے کے بیانات پڑھا دو، اور جو ہے ساس سسر کے مسائل پڑھا دو، کہاں سیکھے گا یہ بچہ 5 سال میں؟ پھر وہی ویسٹرن کلچر کو سیکھے گا، یا کہ جو جہالت والی باتیں ہیں ماحول میں چلتی اسی کو سیکھے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہم نے عزم و ارادہ کرنا ہے کہ ہمارا بچہ پورا جو ہے نا پوری تعلیم کو حاصل کرنے والا بن جائے، 15 سال کا پورا کورس کرنے والا بن جائے، تاکہ اس کو صحیح رہنمائی رہبری ملے۔ ہمارا الحمدللہ ہمارے یہاں پر ہمارے مکتب کے اندر جو ہے جو کورس ہمارے پہنچا ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال جو ہے نا 14ویں سال تک کورس پہنچ چکا ہے۔ ہمارے مکتب میں کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ 14ویں سال تک جو ہے بچیاں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اس سال جو ہے وہ 14 سال کی کتاب بھی نہیں مل رہی، بہت پریشان ہو گئے تھے ہم لوگ سال کی شروع میں، کہاں وہاں پونا دینیات والوں نے بھی جو ہے چھاپنا، چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا تو اس کے بعد جو ہے ایک ساتھ جو چھاپتے اس کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا انتظام نہیں ہوا، تو الحمدللہ پونا کے ذریعے سے، پونا کے ایک علاقے میں جو کتاب مل گئی تو لایا ہم نے، تو لیکن الحمدللہ ہمارا جو ہے 14ویں اور 13ویں سال تک ہمارا نظام پہنچ چکا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے نا فکریں کرنے والے سب فکریں کرتے ہیں، خالی دل پر ہونے، اور کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر والدین نے، ہر جو ہے ماں باپ نے اپنے بچوں کے تعلق سے فکریں کریں،
اور جو ہے ذمہ داروں سے آ کر مذاکرہ کریں. ہم کو کوئی شکایت ہو، کوئی معاملہ ہو، تو ہم نے آ کر جو ہے نا مدرسے کے ذمہ دار سے، اساتذہ سے اچھی طریقے سے جو ہے نا مذاکرہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے بات کو حل کیا جا سکے. کام کو اور بگاڑنا مقصود نہیں ہے، ہاں فتنہ و فساد کرنا مقصود نہیں ہے. کام کو جو ہے جو غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی درستگی ہو جائے اور کام ترقی کر جائے، یہ مقصد ہے. کمیاں سب جگہ ہوتی ہیں، خامیاں سب جگہ ہوتی ہیں. جیسے میں الحمدللہ کہتا ہوں، شروع زمانے میں جب میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تو اتنا مارتا تھا میں بچوں کو جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے اساتذہ نے بولے تیرے مارنے کی آواز تو گجرات میں بھی آئی، تو مارنا کم کر. اور میری ذہن تھا کہ بھائی مارے بغیر بچے نہیں پڑھتے، لیکن جب وقت گزرا تو ہم کو سمجھداری آئی، رہنمائی رہبری ملی، ہماری ٹریننگ ہوئی. اساتذہ بھی ٹریننگ کو جاتے، یہ بات یاد رکھے. اساتذہ کو بھی جیسے دنیا کے اساتذہ اسکولز اور کالجز کے اساتذہ ٹریننگ لیتے ہیں، تو مکتب کی بھی اساتذہ ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی تعلیم ہے. لیکن الحمدللہ آج جو ہے بغیر لکڑی کے پڑھاتے ہیں، ہم بغیر مال کے پڑھاتے ہیں، بغیر بچے کو تان و تشریح دیے پڑھاتے ہیں. ہاں پیار محبت سے. لیکن شروع زمانے میں ہمارا ایسا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرا دی. تو کمیاں کوتاہیاں سب جگہ. کوئی آدمی شروع سے جو ہے فرشتہ بن کر نہیں آتا ہے، وہ آہستہ 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 نظام قابو میں آتا ہے. بچہ جیسے آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، تو اساتذہ کے تعلق سے بھی یہی بات ہوتی ہے میرے بات. اس لیے ہم نے جو اس تعلق سے کوششیں کرنا ہے اور فکریں کرنا ہے. اب جو میں کچھ اعلانات ہے، جیسے یہاں پر بتایا یونیفارم کے اعتبار سے کہ بھائی بچے کا یونیفارم مکمل جو بیگ وغیرہ سب آئے گا وہ 900 روپیے کے اندر آئے گا. اسی طریقے سے یہاں بتا رہے ہیں کہ ابھی 7 مہینے جو ہے پڑھائی کی باقی رہے گی. اس سال جو ہے 7 مہینے پڑھائی ہوگی، ہاں، اور سال بھر کی جو ہے فیس ادا جو ہے وصول کی جائے گی. تو اس تعلق سے آپ مذاکرہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے مذاکرہ کریں. اور اس طریقے سے یہاں پر پڑھانے والے استاد کتنے ہیں؟ 3 اساتذہ ہیں، 3 استاد، 3 ٹیچر ہیں جو پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے 1.25 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی ہے. تو یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کو جو ہے میرے محترم دوستو 1.5 گھنٹے تک لے جائے، تاکہ بچہ صحیح طریقے سے تعلیم. اور باقی جو معاملات ہیں میرے محترم دوستو، ہم نے مل بیٹھ کر اس کو جو ہے جیسے یہاں پر مینجمنٹ کے اعتبار سے، سال کی فیس کے اعتبار سے جو بھی ہے معاملہ، ہم نے ذمہ دار سے آ کر جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے، اور خوش اسلوبی کے ساتھ. اور جو ہے انتظامیہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو تشفی بخش جواب دے. تشفی بخش بولے تو بھائی ان کو مطمئن کرائے، ان کو کیا کریں، ان کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو پہلے اس کو سنیں صحیح طریقے سے. ان کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، ان کی کوئی شکایت ہے، ان کو صحیح طریقے سے سنیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم نہیں سنیں گے، اگنور کر دیں گے، نظر انداز کریں گے، ہمارا مکتب کبھی بھی نہیں چلے گا. ہم کو سننا پڑے گا، اور کام کرنے والے کو زیادہ سننا پڑتا ہے. کام کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو سننا پڑتا ہے. اس لیے تو پہلے سے جو ہے میں اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کام ترقی کرنا چاہیے، اس بات کی فکر کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ تھی، اب جیسے پیرنٹس میٹنگ ہے، یہ حضرات نے بتایا، آپ حضرات جو ہے اپنی کوئی رائے دینا ہو تو لکھنے کی شکل